لعن اللہ لعن اللہ لعن اللہ علی عدوک فاطمہ ہے قاتلان سیدہ پڑھ رہی ہے مرثیہ اشقیہ دران میرے گھر میں داخل ہو گئے، گھر لینا نے جلا ڈالا میرا مرثیہ یہ ہے فاطمہ بابا کے بعد۔ اوے جلتا دروازہ گرا، پہلو شکستہ ہو گیا، بطن میں محسن میرا مارا گیا، بابا کے بعد پڑھ رہی ہے مرثیہ یہ فاطمہ بابا کے بعد۔ ریس مارے ظلم تھی حیدر کے گردن میں بندھی، ظالموں کی یوں ہوئی جار و جفا،
जो मुझे बाग़े फ़िदा होए सद अफ़सोस वो छीन गया। बाबा के बाद पढ़ रही है मरसिया ये फातिमा। बाबा मांगने बाग़े फ़िदक पहुंची जो मैं दरबार तक, मुझको उस जा फिर भी झुटलाया गया। बाबा के बाद पढ़ रही है अपने पहलू में बिठा दे थे मेरे बाबा, मुझे जख्मी हालत में खड़ा रखा गया। बाबा के बाद रही है मरसिया। रात में तब्दील हो जाते उजाले सुबह के, उन पे गर चलती मुसीबत की हवा। बाबा के बाद पढ़ रही है मरसिया। रात की तारीकी में तुम मुझको दफनाना, पहली ये वसीयत कर रही है फातिमा। बाबा के बाद पढ़ रही है मरसिया। गैर का बेशक कलेजा फट गया होता, मगर ये मेरा दिल था कि जिसने सह लिया। बाबा के बाद पढ़ रही है हो नाज़िम हो गई खामोश ज़हरा कि ये ज़ुल्म की मुझ पर हुई हर इंतहा। बाबा के बाद पढ़ रही है मरसिया। जब ज़रूरत होगी तो अभी हाँ बंद कर दो, बस आने वालों को पता रहे कि खुल जाएगा, हल्का सा हाँ खुला रहे बस।
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ملقب بطه وياسين محبوب رب المغربين والمشرقين مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا أمير المؤمنين مكي مدني قرشي حاشمي بهلول بطحي نبطحي صائم صوام قائم قوام من العرب سيدها ومن البغى ليثها مولا ومولا الثقلين والد الحسن والحسين إمام الحرمين فاتح البدر والحنين أبو السبطين مولانا علي بن أبي طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وفرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی، چونکہ سردی بہت ہے اور اس کا نقصان بہرحال یہ ہے کہ لوگ گھر سے نکلنے میں تھوڑی سی جو ہے ہچکچاہٹ اور دقت محسوس کر رہے ہیں، لیکن اس کا دوسرا فائدہ بھی ضرور ہے، کیونکہ سکے کا ایک رخ نہیں ہوتا، دو رخ ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آ کے یہاں بیٹھ گیا وہ جانے والا نہیں ہے. صلوات بھیجیں محمد. جہاں ایک طرف نقصان ہے تو دوسری طرف فائدہ ضرور ہے. گرمیوں میں یہ پریشانی رہتی ہے کہ جو ہے انسان مچلتا ہے، کبھی ادھر سے گیا ادھر سے آیا، پھر ادھر سے گیا ادھر سے آیا. سردی میں یہ ہے کہ جو ایک جگہ منجمد ہو گیا تم ہو گیا. اور کوشش رہے گی کہ 1 گھنٹے سے کم جو ہے اپنی تقریر کو سمیٹ لیں. اور ہم نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ آیہ کریمہ یہاں موجودہ تمام افراد
تقریباً ہر شب جمعہ کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور جس قالب میں اور یہ آیہ کریمہ جس خوبصورت سے گلدستے میں آپ کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اس گلدستے کا نام ہے حدیث قصہ۔ حدیث قصہ اصل میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں وضو کے احکام بیان کیے گئے ہوں، نماز کا طریقہ بیان کیا۔ حدیثوں میں بہت سی حدیثیں ہیں، کچھ حدیثیں ہیں جن میں فقہی اور اسلامی احکام بیان ہوئے، جسے لا کہتے ہیں، یعنی قانون حلال حرام، وہ حدیثیں ہیں۔ کچھ حدیثیں ہیں کہ جس میں جو ہے ہسٹری بیان ہوئی ہے کہ اس سن میں یہ ہوا، اس سن میں، تو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ یہ حدیث قصہ جو ہے یہ اصل میں نہ کسی جو ہے فقہی قانون کو بتاتی ہے اور نہ ہی کوئی ہسٹری کو جو ہے یہ بیان کر رہی ہے کہ تاریخ میں یہ ایک المیہ ہوا، بلکہ حدیث قصہ اصل میں آیہ تطہیر کا شان نزول ہے۔ آیہ تطہیر کا شان نزول ہے۔ شان نزول کہتے ہیں کسی بھی آیت کو جب نازل ہونا رہتا تھا تو توریت، زبور اور انجیل، یہ تین کتب سماوی آسمانی کتابوں میں اور قرآن مجید میں یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو دوسری کتب کے طریقے سے نازل نہیں کیا۔ اسی وجہ سے اس کی انفرادیت اور اس کو سب سے افضل کتاب بیان کیا۔ دوسری کتب جو نازل ہوئیں ان نبیوں کو بلایا جاتا تھا، داؤد کو بلایا، زبور عطا کر دی، جناب موسیٰ کو بلایا اور انہیں توریت عطا کر دی، جناب عیسیٰ کو ایک مقام پہ بلایا اور انہیں انجیل سے نواز دیا اور کہا کہ یہ ایک پورا مستودع بنا ہوا ہے، اس مستودے کو لے جائیے، اس کتاب کو لے جائیے اور اپنی امت کی اس کتاب کے حوالے سے گائیڈ کیجیے، اور گائیڈ لائن اس میں ساری موجود ہیں، کب کیا کرنا ہے۔ قرآن مجید کو اس طریقے سے اللہ نے پیغمبر پہ نہیں اتارا کہ جبریل امین ایک کتاب لے کر آئے ہوں، 2 جلدوں میں لگی ہو، بیچ میں کتاب ہو، اوپر نیچے جلد ہو، اور مجلد لے کر آئے ہوں جیسے ہمارے گھروں میں موجود ہے، قرآن شریف لے کر آئے ہوں اور پیغمبر سے کہا ہو کہ پیغمبر یہ قرآن مجید ہے، اسے آپ اللہ کو تحفہ سمجھیے اور یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، قیامت تک باقی رہے گی، ہر مسلمان کو اس پہ عمل کرنا واجب ہے اور ہر مسلمان کے گھر میں یہ پائی جائے گی۔ ایسی کوئی روایت آپ کو آج تک سنائی نہیں دی ہوگی۔ اچھا، قرآن پھر آیا کیسے؟ قرآن جو آیا یہ پوری کتاب اکٹھا ہو کر نہیں آئی۔ قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ دفعی نہیں ہے، قرآن مجید کا نزول تدریجی ہے۔ 2 ٹائٹل ہیں، 2 لفظ کو یاد رکھیے گا، دفعی نزول نہیں ہے، تدریجی نزول ہے۔ دفعی یک بیک نازل ہو جانا جیسے توریت، زبور، انجیل، لیکن تدریجی کسے کہتے ہیں کہ جیسے بارش کے قطرے جب نازل ہوتے ہیں تو بارش ختم ہونے کے بعد بھلے ہی آپ کو سیلاب نظر آئے، لیکن جب نزول ہوتا ہے تو قطرہ قطرہ نازل ہوتا ہے۔ جب بارش رک جاتی ہے تو پتہ چلا کہ یہ گاؤں ڈوب گیا، وہ سڑک ڈوب گئی، وہ علاقہ، وہ کھیت کھلیان ڈوب گئے، لیکن کیا اکٹھا پانی برس گیا کہ نہیں؟ وہ قطرہ قطرہ کا قطرے قطرے یہ برستے رہے، کہ اسی کو نزول کہتے ہیں اور اسی کو تدریجی نزول۔ قرآن مجید جو ہے اللہ نے پیغمبر اکرم پر جب اتارا تو اکٹھا کر کے نہیں اتارا، بلکہ ایک آیت یہاں اتاری، ایک آیت سفر میں، ایک آیت حضر میں، ایک آیت مکے میں، ایک آیت مدینے میں، ایک آیت جنگ میں، ایک سورہ یہاں پہ آ گیا، ایک سورہ یہاں پہ آ گیا، جہاں جہاں نبی ہوتے گئے۔ اور ایک اور خاصیت رکھی کہ جب دوسرے نبیوں کو کتاب دینی ہوئی تو نبیوں کو بلایا گیا، اے نبی آؤ، داؤد فلاں جگہ پہنچو، تمہیں زبور عطا کی جائے گی، موسیٰ فلاں جگہ پہنچو، تمہیں توریت عطا کی جائے گی، عیسیٰ تم فلاں مقام پہ آنا، دریا پار کر کے کوہ سعیر میں ہم تمہیں جو ہے
انجیل عطا کریں گے، لیکن اللہ نے کہا کہ سادے انبیاء اور ہیں، سید الانبیاء اور ہیں۔ مصطفیٰ ہم تمہیں کہیں نہ بلائیں گے، تم جہاں پہ ہوگے ہم فرشتے کو بھیج دیں گے، تم گھر میں ہوگے قرآن گھر میں اترے گا، تم سفر میں ہوگے قرآن سفر میں اترے گا، تم جنگ میں ہوگے قرآن جنگ میں اترے گا، تم مسجد میں ہوگے آیت مسجد میں اترے گی۔ جہاں جہاں مصطفیٰ جاتے رہیں گے آیت مصطفیٰ پر تعاقب کرتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات بھیجے محمد لیکن عزیزان گرامی، اللہ نے کہا کہ یہ سید الانبیاء ہیں، ان کی شان یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بلائیں اور کچھ عطا کریں، لیکن اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے قرآن کے نزول کے لیے اپنا پرانا قاعدہ تبدیل کر دیا۔ نبیوں کو بلایا تھا کتاب دینے کے لیے، لیکن محمد کو نہیں بلایا کتاب دینے کے لیے، بلکہ کتاب کو محمد کے تعاقب میں لگا دیا۔ جہاں جہاں نبی گئے وہاں وہاں قرآن کی آیتیں اترتی چلی گئیں، لیکن ایک آیت تطہیر ایسی ہے کہ جس کو اترنے کے لیے اے مصطفیٰ تمہیں در سیدہ تک آنا ہوگا۔ جب در سیدہ پہ آؤ گے اور تنہا آنا کام نہیں ہوگا، آ کے تمہیں کہنا پڑے گا ایتینی بالکسائے یمانی، ایک چادر دے دو جس کو میں اوڑھ لوں تاکہ آیت کا نزول ہو سکے۔ صلوات بھیجے محمد ایک اور صلوات بھیجے محمد بہرحال اللہ نے اپنا وہ قاعدہ جو نبیوں کے ساتھ تھا وہ مصطفیٰ کے ساتھ استعمال نہیں کیا، لیکن عظمت آیت تطہیر یہ ہے کہ اس آیت قرآن مجید کی تنہا وہ آیت ہے کہ جس کے لیے نبی کو الہام ہوا کہ در سیدہ تک جاؤ، چادر مانگو، چادر کے نیچے پنجتن جمع ہو جائیں، اور جب جمع ہو جائیں گے تب فرشتہ آئے گا اور یہ کہے گا کہ کیا میں اس چادر تطہیر میں داخل ہو جاؤں اور اس چادر میں چھٹا بن جاؤں۔ عزیزان گرامی، تو یہ جو پورا واقعہ ہے کہ امام حسن آئے اور انہوں نے اجازت مانگی، امام حسین آئے، اس کے بعد پھر مولا کائنات آئے، اس کے بعد خود جناب سیدہ داخل چادر ہو گئیں، کہ یہ پورا واقعہ جو ہے اسی کو جب لکھا گیا اور روایت کی گئی تو اس کو حدیث کسا کا نام دیا گیا۔ حدیث کسا یعنی چادر والی حدیث، جس کی سٹیک میننگ یہی بنے گی، حدیث کسا یعنی چادر والی حدیث کا یہ جو ہے حدیث کسا بنی۔ اچھا، اس حدیث کسا کی عظمت کیا ہے؟ کہ حدیث کسا کی نسبت اس کی عظمت کی دلیل ہے، کہ جیسی نسبت ہوتی ہے ویسی عظمت ہوتی، جس چیز کو جس چیز سے آپ منسوب کر دیجئے اس کی عظمتیں ویسی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ عزا خانہ جب تک جو ہے ہماری پراپرٹی تھی تو ہم نے سوچا کہ یہ کوئی چیز وہاں پہ کمرہ بنایا جائے گا، لیکن ہم نے اٹھا کے اس میں امام باڑہ بنا دیا تو اب وہ جگہ محترم ہو گئی۔ اگر ہم گھر بناتے تو اتنی محترم نہ ہوتی۔ کوئی بھی چیز ہے اگر وہ چیز جس چیز سے منسوب ہوتی چلی جائے گی، زیادہ تفصیلی مثالیں دینے کا میں عادی نہیں ہوں چونکہ انسان خود ہی سمجھ لے تو وقت بچ جاتا ہے، تو سیدھی سی بات ہے جس کی نسبت جیسی ہوگی اس کی عظمت ویسی ہوگی۔ بالکل سیدھا سیدھا جملہ ہے، جس کی نسبت جیسی ہوگی اس کی عظمت ویسی۔ اس حدیث کسا کی عظمت بہت ہے، تو عظمت کیوں ہے؟ کہ اس کی نسبت ہے جناب سیدہ سے۔ غور کیجئے گا، اس حدیث کسا کی عظمت بہت ہے۔ عظمت کیا ہے؟ کہ اس کے لیے یہ روایت میں ہے کہ اگر اس کو کہیں پہ بھی پڑھو گے، مریض کے لیے پڑھو گے تو شفا ہو جائے گی۔ اگر اس کو گھر بناؤ تو گھر کی افتتاح کے لیے حدیث کسا منعقد کرو۔ اگر شب جمعہ ہے تو شب جمعہ حدیث کسا کی تلاوت کیا کرو۔ اسی طریقے سے کوئی بھی نیک کام کرو، اپنے بچے کا عقیقہ کر رہے ہو، اپنے بچے کا ختنہ کر رہے ہو، کوئی بھی نیکی کر رہے ہو، کوئی دکان کھول رہے ہو، کوئی کاروبار شروع کر رہے ہو تو عالم دین کو بلاؤ اور وہاں پہ حدیث کسا منعقد کرو، اس میں برکت رکھی گئی ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن عزیزان گرامی بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو ہمارے اہل بیت اطہار اور معصومین سے نقل ہوئی ہیں، ان دعاؤں میں بھی بہت برکتیں ہیں،
لیکن عزیزان گرامی کبھی کبھی انسان جب جو ہے کم علمی کا شکار ہوتا ہے تو نیکی کو نیکی سے ملاتا ہے، جبکہ کبھی بھی نیکی کا تقابل نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ جو ہے نیکی کو نیکی سے ٹکرانا نہیں چاہیے۔ حدیث کسا کی عظمت صرف اس لیے ہے کہ اس میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس میں 2-3 خاصیتیں ہیں۔ ساری حدیثیں آپ کو پتہ ہیں کس طریقے سے یہ واقعہ ہوا، اور واقعہ ہونے کے بعد جناب سیدہ داخل تطہیر ہوئیں، اس کے بعد جبریل امین نازل ہوئے اور آیت تطہیر کا نزول ہوا، اور آیت تطہیر کے نزول ہونے کے بعد پھر پیغمبر اکرم نے اپنا داہنا ہاتھ اوپر کیا۔ پیغمبر اکرم نے، یہ پورا حدیث کے سامنے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، داہنا ہاتھ جو ہے آسمان کی جانب کیا اور یہ کہا کہ پروردگار ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی یولمنی ما یولمہم و یحزننی ما یحزنہم من حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم و عدو لمن عاداہم و محب لمن حبہم انہم منی وانا منہم فجل صلواتک و برکاتک۔ یہ تمام چیزیں حدیث کے سامنے لکھی ہوئی ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے اہل بیت ہیں، ہمارے خاص ہیں، خاصم خاص ہیں، اور یہ جو ان سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ یہ پوری حدیث نبوی ہے۔ اور اس کے بعد پھر پیغمبر نے فرمایا کہ جس محفل میں بھی اس کا ذکر ہوگا، من محفل محافرین اہل الارض، جس محفل میں جس بزم میں حدیث کسا کا ذکر ہو جائے گا، جمع من شیعتنا، اور ہمارے شیعہ اس میں جمع ہو جائیں گے، یعنی چند شیعہ جمع ہو جائیں اور وہاں پہ حدیث کسا پڑھ دی جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا جمع من شیعتنا و محبینا، اور محب جمع ہو جائیں، شیعہ جمع ہو جائیں۔ یا بسا اوقات کوئی یہ کہے کہ شیعہ تو سلمان تھے، شیعہ تو ابو ذر تھے، شیعہ تو مقدار تھے، ہم اس معیار کے شیعہ کہاں ہیں؟ تو حدیث کے سامنے اللہ نے یہاں پہ بھی بہت ہی لطافت کے ساتھ جملہ استعمال کیا۔ پیغمبر نے، ٹھیک ہے اگر تم اپنے آپ کو وہ شیعہ نہیں سمجھتے تو محب تو سمجھتے ہو۔ اور حدیث کسا کی خاصیت یہ ہے کہ جتنا اثر سلمان و ابو ذر والی شیعت پہ کرتی ہے اتنا ہی اثر عام مومن پہ کرتی ہے۔ جمع من شیعتنا و محبینا، یہ چیزیں حدیث کسا میں لکھی ہوئی ہیں۔ عزیزان گرامی، حدیث کسا کی خاصیت یہ ہے، اور اس کے بعد پھر اگر اس کا تقابل کسی اور دعا سے بھی کیا جائے تو کبھی بھی تقابل صحیح نہیں ہے۔ مثلا دعائے کمیل کے بارے میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دعا جب پوچھا چاہنے والے نے کہ کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس سے ہم اپنے پروردگار سے راز و نیات کر سکیں، اپنے دل کی بات کر سکیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر سکیں، تو امیر المومنین نے جناب کمیل کو جو ہے یہ دعا تعلیم دی اور کہا کہ اسے کوشش کرو کہ شب جمعہ پڑھو، نہ پڑھ سکو تو ایک جو ہے شب جمعہ پڑھ لو مہینے میں، نہیں سال میں ایک شب جمعہ پڑھ لو، نہیں زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ یہ بہت ہی نایاب اور کارگر اور مجرب دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ لیکن کبھی بھی کسی بھی دعا کا آپ جو ہے تقابل نہیں کر سکتے۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کسا اور دعائے کمیل کا کوئی انسان تقابل کر بھی نہیں سکتا، دونوں الگ الگ چیز ہیں۔ کہ کیسے الگ الگ چیز ہیں؟ کہا حدیث کسا میں مولا علی نے بتایا ہے کہ خدا کیا ہے، اور غور کیجئے گا حدیث کسا میں پروردگار عالم نے بتایا ہے کہ اہل بیت کیا ہے، جبکہ دعائے کمیل میں امیر المومنین نے بتایا ہے کہ خدا کیا ہے۔ دونوں میں جو الفاظ ہیں دعائے کمیل کے بہت ہی خوبصورت ہیں۔ آغاز دعا اس طریقے سے ہے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء۔ یہاں پہ کیا جملے ہیں غور کیجئے گا، یہاں پہ جملے ہیں دعائے کمیل کے جملے ہیں کہ پروردگار ان گناہوں کو بخش دیں کہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں نازل کرتے ہیں، ان گناہوں کو بخش دے جو آسمان سے بلا نازل کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگار ان گناہوں کو بخش دے جو دعا قبول ہونے سے روک دیتے ہیں۔
پروردگار ان گناہوں کو بخش دے کہ جو روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ سارے جو ہے دعائیہ فقرات دعائے کمیل میں موجود ہیں، اور مولا نے کہا کہ جب اللہ سے اس طریقے سے توبہ کرو گے اور ایک ایک گناہ کو شمار کرو گے کہ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے، اس گناہ کو معاف کر دے، اس گناہ کو معاف کر دے، تو اللہ ہو سکتا ہے، غور کیجئے گا، اس کا پیمانہ رحمت لبریز ہو جائے۔ اور جب اس کا پیمانہ رحمت لبریز ہوگا تو ایسی صورت میں اگر اس نے رحم و کرم کیا تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ دعائے کمیل میں مسئلہ یہ ہے، دعائے کمیل کے الفاظ یہ ہیں، غور کیجئے گا کہ پروردگار گناہ کو معاف کر دے، یعنی بندہ معافی مانگ رہا ہے، بندہ معافی مانگ رہا ہے، پروردگار معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ لیکن حدیث قصہ کے الفاظ یہ ہیں کہ جمع من شیعتنا و محبینا، جب ہمارے شیعہ یہاں پہ جمع ہو جائیں اور کچھ لوگ حدیث قصہ کی تلاوت کریں تو یہ بندوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ پروردگار معاف کر دے، نزلت علیہم الرحمہ، وہیں پہ رحمت کا نزول ہو جاتا ہے، وحفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الی یتفرقون، اور وہاں پہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور تمہارے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور نزول ہونے کے بعد گناہوں کا استغفار بندے نہیں کرتے، بندوں کی جانب سے فرشتے کرتے ہیں، بندوں کی جانب سے فرشتے کرتے ہیں۔ وحفت، اور خالی استغفار نہیں کرتے بلکہ طواف کرتے ہیں، حفت حفی کرتے ہیں۔ عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے طواف اور ایک ہے حفی، بڑے ہے سے۔ دونوں کا فرق یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے اس کا حاجی کیا کرتا ہے؟ طواف کرتا ہے، غور کیجئے گا، حاجی اس کا طواف کرتا ہے۔ اچھا، اسی سے اوپر آسمانوں میں عرش اعلیٰ میں ایک مقام ہے کہ جسے بیت معمور کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ لوح محفوظ بھی ہے، بلند جگہ پہ وہ مقام ہے، اور وہاں پہ جب فرشتوں کو حاجت ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم بھی جائیں اور حاجیوں کے ساتھ ہم جا کے طواف کریں، تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ تم یہاں عرش اعلیٰ پہ ہو، تم بیت معمور کا طواف کرو۔ غور کیجئے گا، تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب زمین پہ طواف ہوتا ہے اللہ کے گھر کا تو ایسی صورت میں اسے طواف کہتے ہیں، لیکن جب آسمان پہ بیت معمور کا طواف ہوتا ہے تو اسے عربی میں حفی کہتے ہیں۔ غور کیجئے گا، عربی میں حفی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ عزیزان گرامی دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب کعبے کا چکر لگایا جائے گا تو اسے طواف کہا جاتا ہے، جب آسمانوں میں بیت معمور کا چکر لگایا جائے گا تو اسے حفی کہا جاتا ہے۔ عجیب جملہ ہے حدیث قصہ کا کہ جب کچھ شیعہ جمع ہو جائیں اور جمع ہونے کے بعد ذکر سیدہ کریں، ذکر پنجتن کریں، تو ان کی عظمت خانہ کعبہ جیسی نہیں ہوتی، بیت معمور جیسی ہو جاتی ہے۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان شیعوں کا طواف کرنے لگتے ہیں۔ یعنی عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے لیکن بیت معمور کی حفی ہوتی ہے، لیکن جو شیعہ حدیث قصہ پڑھتا ہے تو اس کا طواف نہیں کیا جاتا، حفی کی جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد بیت معمور کی عظمت حاصل کر لیتا ہے حدیث قصہ پڑھنے والا۔ اب عزیزان گرامی حدیث قصہ میں خاصیت کیا ہے کہ حدیث قصہ میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ ہے مرکزیت حضرت سیدہ۔ سب سے اہم مسئلہ پوری حدیث قصہ کا نچوڑ وہ کیا ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مرکز قرار دینا۔ اچھا، مرکز کیوں قرار دیا گیا؟ کیا ضرورت تھی حضرت زہرا کو ہی مرکز قرار دیا جائے؟ اس کی ایک وجہ تو سیدھی سیدھی ہے کہ سب سے اہم وجہ جو ہم نے بیان کیا کہ ایک بہت ہی معمولی سی وجہ ہے جو ہم اور آپ جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ کہ جب بھی کوئی سوال کرے کہ یہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے، تو اس میں ایک چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ اگر بچہ جہاں پہ موجود ہے وہ سوال کرنے والا
بچے کے نانیحال سے تعلق رکھتا ہے تو جواب دینے والا نانیحال سے تعارف کرائے گا، اور اگر دادیحال سے تعلق رکھتا ہے تو دادیحال سے تعارف کرائے گا۔ مثلا ایک بچہ ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ کون ہے، تو اگر اس کا مصطفیٰ آباد ننیحال ہے تو فوراً کہا جائے گا کہ ہاں یہ فلاں کے بیٹے ہیں، یا تو جو ہے ماموں کا نام لیا جائے گا، یا تو نانا کا نام لیا جائے گا، یا تو ماں کا نام لیا جائے گا چونکہ ننیحال ہے۔ اور اگر ددیحال ہے تو ایسی صورت میں کیا کہا جائے گا کہ ہاں فلاں کے بھتیجے ہیں اور فلاں کے جو ہے پوتے ہیں، کیونکہ جو ایسی صورت میں ددیحال سے تعلق ہوگا یا باپ کا نام ہوگا یا چچا کا نام ہوگا، یا پھر جو ہے آگے جا کے دادا کے ذریعے سے تعارف کرایا جائے گا۔ کہ یہ ایک جو ہے سیدھی سی بات ہے کہ جب بھی تعارف کرایا جائے گا تو پوچھنے والے کے بارے میں یہ ضرور سوچا جائے گا کہ یہ تعلق کہاں سے رکھتا ہے، پوچھنے والا تعلق کہاں سے رکھتا ہے، آخر یہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، بہت چھوٹی سی مثال ہے، ہم الہ آباد میں رہتے ہیں، الہ آباد میں مجلس سے پڑھتے رہتے ہیں، تو ایک مجلس میں بہرحال یہ واقعہ حقیقت بھی رکھتا ہے۔ ہم ایک مجلس پڑھنے روشن باغ پہنچے، تو جب جانے لگے تو ہمارے والد صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا چلیے ہم بھی مجلس چلیں، ہم بھی چلتے ہیں۔ تو اپنے والد صاحب کو بھی ساتھ لیا، اور ہمارا بیٹا بھی ہے، ہم نے اپنے بیٹے کو بھی لے لیا، اور بچوں کو لے کے جانا بھی چاہیے عزا خانے میں تاکہ تربیت ہو۔ جب وہاں پہنچے، مجلس ختم ہوئی، مجلس ختم ہونے کے بعد اب میرا آبائی وطن منجھن پور ہے، تو وہاں ہماری جو بھی پہچان ہے ہمارے آبا و اجداد سے ہے، ہماری اپنی پہچان بعد میں ہے، لیکن ہم کس کے پوتے ہیں وہ ہم پہلے پہچانے جائیں گے، ہم کس کے بیٹے ہیں وہ پہلے پہچانے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے وہ ہیں بعد میں ہم ہیں۔ غور کیجئے گا، پہلے وہ ہیں اور بعد میں ہم ہیں۔ تو منجھن پور میں اگر کوئی ہمیں پوچھتا ہے تو فوراً ہمارے باپ دادا کا نام سامنے آ جاتا، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے پوتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب جب الہ آباد میں ہم پہنچے تو وہاں ہمیں تقریباً کافی لوگ جانتے تھے، مجلس سے پڑھتے ہیں اور رہتے ہیں شہر میں، اور ایسی صورت میں ہمارے والد صاحب سے لوگ آگاہ نہیں تھے اور بچے سے بھی آگاہ نہیں تھے۔ تو ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ غور کیجئے گا، ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مولانا ہے، یہ مولانا کے والد ہیں اور یہ مولانا کا بیٹا ہے۔ غور کیجئے گا، یہ مولانا ہے، یہ مولانا کے والد ہیں، یہ مولانا کا بیٹا ہے۔ کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ ہمیں وہاں سب جانتے ہیں، ہمارے والد کو وہاں کوئی جانتا نہیں۔ غور فرمانے کی بات ہے، مسئلہ یہی ہے کہ کیا وجہ تھی۔ اب اس جملے کو سمجھیے گا، جبریل امین آسمانوں سے تعلق رکھنے والا فرشتہ ہے، جب وہ داخل ہونا چاہتا ہے تو سوال کرتا ہے یا رب ومن تحت الکسا، یا رب ومن تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے؟ پروردگار کسی کے ذریعے سے بھی پہچانوا سکتا تھا، لیکن اللہ نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ عظمتوں کو سمجھیے، یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ زمین میں تم کتنی رشتہ داریاں نبی سے نبھاتے چلے جاؤ، آسمانوں میں یہ خاندان فاطمہ سے پہچانا جاتا۔ صلوات بھیجیں محمد زمین میں تم نبی سے رشتہ داریاں جڑاتے چلے جاؤ، آسمانوں میں یہ خاندان فاطمہ سے پہچانا جاتا ہے۔ جب پوچھا ایک آسمانی ملکوتی مخلوق نے کہ یہ کون ہے، تو اللہ نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ یہ عظمت جناب سیدہ کے لیے ہے کہ آسمانوں میں یہ خاندان فاطمہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اچھا ایک خاصیت اور ہے اس تعارف میں، اس میں اللہ کو وراثت رکھنی تھی، چونکہ وراثت کا مسئلہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور وراثت نہ ہو اور عظمت جناب سیدہ کا تعلق بھی، ایام فاطمیہ کا تعلق بھی، اصل ہماری تقریر کا موضوع وراثت تک آئے گا۔ وراثت کا مسئلہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ کس طریقے سے؟ کہ اللہ دیکھیے ہمارے اسلامی قانون میں بھی جب وراثت بانٹی جاتی ہے تو اس میں 3 طبقے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک طبقہ الگ ہے، دوسرا طبقہ الگ ہے اور تیسرا طبقہ الگ ہے۔ پہلے طبقے میں جو ہے اولاد ہے،
اور ماں باپ ہیں، اور اگر جو ہے زوج یا ہمسر ہے، شوہر و زوجہ، وہ پہلے طبقے میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے بھائی ہے، اور بھائی موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھائی بہن کے بعد پھر جو ہے تیسرے طبقے میں پھر دیکھا جائے گا کہ پھوپھی کون ہے، چچا کون ہے، چچا زاد کون ہے۔ یا سیدھی سی مثال کہہ دی جائے گی، اگر انسان اس دنیا سے چلا گیا تو اگر اس کا بیٹا موجود ہے، اس کی اولاد موجود ہے، تو اب اس کی 1 روپے کی وراثت اس کے بھائی کو پہنچنے والی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قانون ہے کہ جب تک پہلا اسٹیپ پایا گیا، پہلا طبقہ پایا جائے گا وراثت کا، تب تک دوسرے طبقے تک وراثت منتقل نہیں ہوگی۔ سیدھی سی بات ہے، اگر بیٹا موجود ہے تو سگے بھائیوں کو وراثت ملنے والی نہیں ہے۔ سگے بھائیوں کو تب ملے گی کہ جب وہ لاولد ہو۔ اچھا، کوئی لاولد مر گیا، اس کی اولاد نہیں ہے، کچھ وراثت ہے، تو جب لاولد اس دنیا سے چلا گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کا بھائی موجود ہے، تو جب اس کا سگا بھائی موجود ہے تو چچیرے پھپھیرے ممیرے وہ آنے کے بعد کوئی کام ان کا نہیں۔ جب سگا بھائی موجود ہے ولی وہ لاولد ہے تو کیوں کہ یہ دوسرے مرحلے کا، دوسرے طبقے کا وارث ہے، کہ جب تک دوسرے طبقے والا موجود ہے تب تک تیسرے طبقے والے کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے 1 روپے ملنے والا نہیں۔ اور اگر کوئی دوسرے طبقے والا بھی نہ رہا تب جا کر وہ تیسرے طبقے والے خاندان والے آتے ہیں جن کا کہیں سے بلڈ نکلتا ہے، یہ تیسرا طبقہ ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں موجود ہوتا، کوئی انسان پورا خاندان ہی پاکستان چلا گیا، تو ایسی صورت میں پھر حکومت اسے لے لیتی ہے، اور اسلامی شریعہ میں بھی اس کو کہتے ہیں حاکم شرع کے حوالے ہو جاتا ہے۔ حاکم شرع اس میں مدرسہ بنائے، مسجد بنائے، کچھ بھی کرے، وہ حاکم شرع جانتے، حکومت اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب تک طبقہ اول موجود ہے، طبقہ ثانی تک وراثت نہیں پہنچے گی۔ غور کیجئے گا، طبقہ ثانی موجود ہے، دوسرا طبقہ موجود ہے، تو تیسرے طبقے تک وراثت نہیں پہنچے گی۔ عزیزان گرامی، بہت خوبصورت تعارف کرایا ہے حدیث کے سامنے۔ کیا تعارف ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ دیکھیے، اگر یہ کہا جاتا کہ یہ مصطفیٰ ہیں، چونکہ یہاں پہ تطہیر کی وراثت جانی تھی، غور کیجئے گا، یہاں پہ تطہیر کی وراثت جانی تھی، طہارتوں کی وراثت جانی تھی، اور طہارتوں کی وراثت کے لیے ضروری تھا، نگاہ پروردگار دیکھ رہی تھی کہ کوئی ایسا مرکز ہونا چاہیے کہ جس کا چاروں طرف سے رشتہ طبقہ اولا میں بنے، طبقہ ثانی نہ جانے پائے۔ غور کیجئے گا، طبقہ اولا میں بن جائے، طبقہ ثانی نہ جانے پائے۔ اگر مصطفیٰ کے ذریعے وراثت بتائی جاتی تو یہاں پہ مسئلہ تو ٹھیک ہے، بیٹی تو وراثت پا لیتی، لیکن داماد کو کسی طبقے میں جگہ نہیں دی گئی ہے، اور نواسے وارث ہوتے بھی ہیں لیکن پہلے طبقے میں نہیں، بیٹی کے بعد جب تک بیٹی موجود ہے تب تک نواسوں کی وراثت نہیں ہوتی۔ اسی کے آپ مولا کائنات کو آ جاتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، اولاد وارث ہو جاتی، زوجہ وارث ہو جاتی، لیکن سسر تک یا چچا زاد بھائی تک وراثت رک جاتی۔ اسی طریقے سے مولا حسن و مولا حسین کے ساتھ بھی ہے کہ ٹھیک ہے، ماں باپ تو وارث ہو جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ پھنسے گا کہ نانا کی وراثت ماں باپ کے ہوتے ہوئے پہنچنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم ایک ایسا مرکز رکھیں گے کہ کسی بھی اینگل سے دیکھ لو گے، اگر ادھر سے دیکھو گے تب بھی پہلا طبقہ ہے، ادھر سے دیکھو گے تب بھی پہلا طبقہ ہے، ادھر سے دیکھو گے تب بھی پہلا طبقہ ہے۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بانوہا و بنوہا، یہ مرکز طہارت حضرت فاطمہ ہے، یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کی اولاد ہیں۔ لوگوں نے نبیوں کو بیٹی دے دے کر نبیوں سے رشتہ نبھانا شروع کر دیا، لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ اگر اہل بیت میں شامل ہونا ہے تو نبی کا رشتہ دار ہونا کافی نہیں ہے، زہرا کا رشتہ دار ہونا ضروری ہے۔ صلوات بھیجے محمد ہوا۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد ہوا۔ ایک اور صلوات بھیجے۔ اور یہی وراثت کی ایک حدیث گڑھی گئی کہ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے حق لینے کے لیے دربار میں گئی
تو ایک حدیث جعل کی گئی، اس حدیث کو کیا کہا گیا کہ نحنو معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم نبی جو ہیں وہ نوارث بنتے ہیں، نوارث بناتے ہیں، بلکہ جو ہے جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ۔ اچھا جانے گرامی، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دوسری بحثوں میں دماغ ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے اور بحث موڑ دی جاتی ہے، اصلی بحث کو چھپا لیا جاتا ہے، اور جو پرائمری بحث ہوتی ہے اسے دبا دیا جاتا ہے، اور سیکنڈری بحث اور سائڈ کی بحثوں کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ آج کی گودی میڈیا یہی کام کرتی ہے۔ کبھی آپ میڈیا پہ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ بے روزگاری کے اوپر کوئی ڈیبیٹ چل رہی ہو، کبھی آپ یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ مہنگائی کے اوپر کوئی ڈیبیٹ چل رہی ہو، کبھی آپ یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں، کہ جتنی بھی بحثیں ہوں گی میڈیا کی، یا تو ہندو مسلم پاکستان، اس سے اوپر جا کے بحث نہیں ہوگی۔ اس کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ اس وجہ سے یہ بحثیں زیادہ اٹھائی جاتی ہیں تاکہ اصلی مدعے دبے رہ جائیں، اسی لیے ہر انسان جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، بعد پیغمبر اسلام اصلی بحث اٹھائی نہیں گئی، اور کیجئے گا یہ جو بحث اٹھائی گئی زیادہ تر وہ کیا ہے کہ حضرت زہرا کی وراثت باغ فدق تھی نہیں تھی، اور تھی تو نبی جو چھوڑ کے گئے تھے تو ایسی صورت میں یہ صدقہ ہوتا ہے، جب صدقہ ہوتا ہے تو امت کا حق ہوتا ہے۔ یہ ساری بحثیں بعد میں اٹھائی گئی۔ جانے گرامی، جب ہم فدق کی ہسٹری پڑھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ فدق کی حقیقت کیا ہے۔ باب خیبر، اصل میں خیبر کو ادھورا پڑھا جاتا ہے، خیبر کو مکمل نہیں پڑھا جاتا۔ خیبر ہم شروع کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ختم کر دیتے ہیں کہ جہاں امیر المومنین نے مرحب و انتر و حارث کو واصل جہنم کر دیا اور خیبر فتح ہو گیا۔ اسی کے بعد جو ہے وہیں سے ہماری مجلس بھی فتح ہو جاتی ہے، اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ ادھر خیبر فتح ہوا، ادھر مولوی کی مجلس فتح ہو گئی۔ دیکھیے اصلی خیبر شروع ہوتا ہے فتح خیبر کے بعد۔ صلوات بھیجے محمد اللہ۔ لہذا خیبر آج ہم پڑھیں گے، لیکن وہاں تک نہیں پڑھیں گے جہاں تک سارے مولوی پڑھتے ہیں۔ ہم خیبر پڑھیں گے فتح خیبر کے بعد، کیونکہ اگر وہاں والا خیبر سمجھ میں آ گیا تو حق زہرا سمجھ میں آ جائے گا۔ اصلی خیبر وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ مولا کائنات نے وہ 39 دن، بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ جب لوگ ڈنڈا لے کے جاتے تھے، جھنڈا لے کے جاتے تھے اور ڈنڈا لے کے آتے تھے، یہ والا جو ہے جملہ بہت زیادہ جو ہے فیمس ہوا علامہ نسیم صاحب کا۔ تو بہرحال جو ہے وہ مسلمان جو ہے جھنڈا لے کے جاتے تھے اسلام کا اور واپس خالی ڈنڈا لے کے آتے، تو یہ والا جو ہے 39 دن تک یہ جو ہے پرکریا چلی، اور اس کے بعد جب 40ویں دن امیر المومنین آئے اور خیبر فتح ہوا، تو خیبر فتح ہونے کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ ادھر جو ہے خیبر جب فتح ہوا تو دو طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے مال المسلمین میں غنیمت، غین سے، اور ایک ہوتا ہے فے۔ دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ مال غنیمت یہ وہ ہے کہ جو مسلمان جب جو ہے کوئی جنگ ہو اور کوئی جو ہے وار ہو جائے اور جنگ کے بعد جو بھی حاصل ہوتا ہے، تو ویسے تو اسلام میں ابتدائی جنگ ہے نہیں، اور جتنی بھی جنگیں ہیں کوئی ابتدائی نہیں ہے، ڈیفنس میں جنگ ہوتی ہے۔ اور خالی اسلام میں نہیں، آپ کو جان کے تعجب ہوگا، جتنی بھی انٹرنیشنل لا ہے اس میں بھی کوئی ابتدائی جنگ کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے جو ڈپارٹمنٹ بنایا جاتا ہے وہ ڈیفنس کا بنایا جاتا ہے، اٹیک ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا۔ منسٹر بھی جو ہوگا وہ ڈیفنس منسٹر ہوگا، اٹیک منسٹر، کیونکہ اسلام نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ابتدائی جنگ صحیح نہیں ہے۔ ابتدائی جنگ جو ہوتی ہے وہ اصل میں زمینوں کو ہڑپنے کے لیے ہوتی ہے، سلطنت کو بڑھانے کے لیے وہ پرانے بادشاہ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا انٹرنیشنل قانون بنا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ آپ کے پاس پاور آ گیا ہے تو آپ بغل والے پڑوسی کے بھی دبا لیں، بغل والے کھیت کی میڑ کاٹ لیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آگے چل جائے تو پتہ چلا کہ بارڈر کراس کر کے ہندوستان جو ادھر کا قبضہ کر لے، یا جو ہے ادھر سے بارڈر آئے تو ہندوستان کے کچھ گاؤں قبضہ کر لے جائے، چائنا آئے تو پتہ چلا گلوان گھاٹی قبضہ ہو گئی۔ کہ یہ جو طریقے ہیں، یہ طریقے جو ہے ہمیشہ سے غلط مانے گئے ہیں۔
تو انٹرنیشنل لا یہ بیان کیا گیا کہ دیکھیے اٹیک کا سسٹم صحیح نہیں، جتنے بھی منسٹری بنے گی وہ ڈیفنس بنے گی، تو ڈیفنس جب منسٹری بنی تو اسلام نے بھی کہا کہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں آپ دیکھیں وہ ڈیفنس کی جنگیں ہیں، اٹیک کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ یہ ہر طریقے سے ثابت ہے تاریخ میں، چاہے کوئی بھی فرقہ ہو، شیعہ سنی کوئی بھی فرقہ ہو، ڈیفنس کی جنگیں ہوئی ہیں، یہ عالم اسلام کا امتیاز ہے۔ اچھا اس کے بعد جب امیر المومنین نے خیبر کو فتح کر لیا تو خیبر فتح ہوا تو خیبر کیا تھا؟ خیبر ان کی ریڑھ کی ہڈی تھی یہودیوں کی۔ خیبر جو قلعہ قاموس تھا یہ ان کا سینٹر تھا، خزانہ بھی وہیں تھا اور ساری آرمی بڑے بڑے پہلوان بھی وہیں تھے، تو ان کی ریڑھ کی ہڈی جو تھی وہ ٹوٹ گئی۔ تو جب جو ہے یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی بدست ذوالفقار حیدری، تو اسی خیبر سے ملا ہوا ایک اور علاقہ تھا کہ جس کو فدق کہا جاتا ہے، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ارے جب یہ خیبر والے بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے پہلوان، مرہب و عنتر و حارث کہ جن پہ پورے یہودیوں کو فخر ہوا کرتا تھا، وہ پرچم اسلام کو سرنگو نہ کر سکے، اور ان کے پاس جو پہلوان ہے اور ان کے پاس جو سورما ہے جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اس کے آگے کوئی ٹک نہیں رہا۔ تو ایسی صورت میں عقل مندی یہی ہے کہ اب ان سے جنگ نہ کی جائے، جنگ کو صلح میں تبدیل کر دی جائے، اور جنگ کے بدلے اب ایسے تو یہ مانیں گے نہیں، چونکہ ہم پہلے ہی کافی مسلمانوں کو قتل کر چکے ہیں، یہ پوری خیبر کی ہسٹری ہے کہ خیبر میں رسول اللہ نے حملہ کیوں کیا، کیونکہ یہ مسلمان جو گزرتے تھے انہیں چھپ چھپ کے ٹیررسٹ کی طریقے سے قتل کرتے تھے، جیسے ISI والے کرتے ہیں، چھپ چھپ کے اتنا خون بہا چکے ہیں، تو اب ایسے ہی جائیں گے ہاتھ جوڑیں گے تو پیغمبر ہو سکتا ہے معاف نہ کرے، تو کچھ لے کے چلتے ہیں، غور کیجئے گا، کچھ لے کے چلتے ہیں تاکہ جو ہے وہ دے لے کر سب معاملہ برابر کر دیا جائے، غور کیجئے گا۔ ایسے جائیں گے تو پیغمبر ہو سکتا ہے کہ غضبناک ہو جائیں، چونکہ ہم کافی مسلمانوں کا خون بہا چکے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اب وہ ہم سے زیادہ غالب آ چکے ہیں، لہٰذا خالی ہاتھ جانا اور اس معاملے کو لے کر جانا کہ ہم آتم سمرپن کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے پیغمبر کو غیظ آ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہاں جائیں اور ہم بھی قتل کر دیے جائیں۔ تو اپنی جان کی، غور کیجئے گا، اپنی جانوں کی ڈھال بنانے کے لیے وہ قبالہ فدق بنایا، غور کیجئے گا، اپنی جانوں کی ڈھال، جملہ یاد رکھیے گا، اپنی جانوں کی ڈھال بنانے کے لیے قبالہ فدق تیار کیا گیا، خیبر کا کاغذ تیار کیا گیا۔ اچھا جا ہی رہے تھے، قلعے میں جو ہے انہوں نے تالا لگایا، اور خیبر کے جو فدق کا قلعہ تھا وہ بھی ایک بہت بڑا قلعہ تھا، تو اس میں تالا لگایا، وہاں پہ ایک معجزہ بھی پیغمبر سے ہوا ہے جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ایک صلوات بھیجئے محمد ہوا۔ ایک جو ہے معجزہ ہوا، معجزہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے جو ہے فدق والوں نے دیکھا کہ خیبر والے ہار گئے اور بڑا بڑا جو ہے سورما جو تھا وہ کچھ نہ کر سکا اور مولا کائنات کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس، تو انہوں نے جو ہے سوچا کہ اب ہم کچھ کرتے ہیں، تو فدق کا جو علاقہ تھا اسے لکھا گیا، اور حالانکہ پورا نہیں لکھا گیا، اس میں سے کچھ حصہ انہوں نے پہلے ہی روک لیا تھا، لیکن پھر بھی جو بھی تاریخ میں لکھا انہوں نے دیا، اور لکھنے کے بعد پیغمبر کے پاس تالا لگا کر اپنے قلعے میں کچھ بچا کر، کچھ خزانہ اور کچھ سونا اور چاندی اور ہیرے جواہرات جو بھی رہے ہوں اس کو چھپ چھپا کر بچایا، اور اس میں چابی لگائی، اور تالا لگانے کے بعد چابی چھپائی، اور چابی چھپا کے اس کے بعد پیغمبر کے پاس فدق کا کاغذ لے کر آ رہے تھے۔ یہاں پہ ایک نیا معجزہ ہوا، معجزہ یہ ہوا کہ جب وہ چابی چھپا کر آ رہے تھے پیغمبر سے ملاقات کرنے کے لیے، اور پیغمبر کے قریب پہنچے تو پیغمبر کے ہاتھوں میں دیکھا کہ پیغمبر وہ چابی لیے ہوئے ایسے ہی ان کو دکھا رہے ہیں، وہ چابی جو وہ چھپا کے آئے تھے قلعے کی قیمتی خزانوں کی، وہ چابی دیکھا کہ پیغمبر کے دست مبارک میں موجود ہے، اور وہ کس طریقے سے پیغمبر دکھا رہے ہوں، ایسے دکھا رہے ہوں یا ایسے دکھا رہے ہوں، یہ تاریخ میں نہیں لکھا ہے۔ بہرحال پیغمبر نے وہ چابی جو ہے دور سے دکھائی، اب انہوں نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، ہم تو چابی تو فلاں صندوقچے کے فلاں کونے میں فلاں کوٹری میں رکھ کے آئے ہیں، اور اے محمد، چونکہ محمد کہتے تھے، نبی تو ابھی تک مانا نہیں تھا، کہ اے محمد ابن عبداللہ یہ چابی تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟
تو پیغمبر نے کیا خوبصورت جواب دیا، چونکہ یہودی تھے، موسیٰ کی امت تھے، تو دیکھیے جواب جو دیا جائے وہ اس کے عقیدے کے مطابق جواب دیا جائے کہ جو خدا تمہارے نبی موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں 12 راستے بنا سکتا ہے تو کہ یہ چھوٹی سی چابی مجھے عطا نہیں کر سکتا؟ جس نے موسیٰ کو نبی بنایا تھا اسی نے ہمیں بھی نبی بنایا ہے، میری نبوت کا اقرار کرو۔ ایک صلوات بھیجے محمد ہوا۔ جس نے موسیٰ کو نبی بنایا تھا اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اب ایک معجزہ بھی دکھایا، اور اس کے مومنین کا ذوالفقار حیدری والا 2 معجزے ہو گئے۔ تو جب 2 معجزے ہو گئے تو انہوں نے یہ فدق رسول اللہ کو عطا کر دیا۔ اب یہ قانون اسلامی ہے کہ وہ مال جو جنگ کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ فوج کا حق ہوتا ہے، فوجیوں کا حق ہوتا ہے، اور حق بھی الگ الگ طریقے کا، پیدل والوں کا الگ ہے، گھوڑ سواروں کا الگ ہے، سپاہی کا الگ ہے، سپہ سالار کا الگ ہے، کہ اس طریقے سے حق بانٹے گئے ہیں۔ شہید ہو گیا ہے تو اس کا حق الگ ہے، اور اس کے ورثہ کو جو دیا جائے گا وہ خصوصی حق ہے، اس کا حق الگ ہے۔ جو پینشن باندھی جائے گی اس کا حق الگ ہے، چونکہ کمانے والا تو شہید ہو گیا ہے۔ یہ سارے مال غنیمت میں سے چیزیں لاگو ہوتی ہیں عزیزان گرامی۔ یہ اس کو کہتے ہیں شریعت میں مال غنیمت کا۔ کیوں کہ یہ لوگ گئے ہیں، فوجی گئے ہیں، لڑائی ہوئی ہے، لڑائی ہونے کے بعد جو حاصل ہو گیا ہے جیت کے بعد یہ مال غنیمت ہے، یہ پیغمبر بانٹا کرتے تھے، اور پیغمبر حق اور عدل کے حساب سے عطا کیا کرتے تھے۔ کہ ایک لفظ اور ہے شریعت میں کہ وہ کون سا، کہ وہ ہے فے۔ فے اور بڑا یہ چھوٹی یہ دونوں سے لکھا جاتا ہے، حمزہ بھی اوپر لکھا جاتا ہے، فے۔ یہ فے کیا ہے کہ فے اس مال کو کہتے ہیں کہ جو دوسرے افراد اسلام کے رعب اور دبدبے کی بدولت اس وجہ سے دے دیں کہ اسلام کا رعب و دبدبہ ان پر طاری اور حاوی ہو جائے۔ غور کیجئے گا، اس میں کسی مسلمان کا نہ ایک قطرہ خون گرے، نہ ایک قطرہ پسینہ گرے، نہ کسی نے کوئی جد و جہد کی ہو، نہ کسی نے جنگ کی ہو، نہ کسی نے تلوار اٹھائی ہو، نہ کسی نے نیزہ چلایا ہو، نہ کسی نے زور آزمائی کی ہو، نہ کسی نے زد و خورد کی ہو، کچھ بھی نہ کیا ہو۔ رعب اسلام سے، دبدبہ اسلام سے اگر قاتلان اسلام یا دشمنان اسلام کسی چیز کو آ کے اسلام کو عطا کر دیں، دے دیں، تو ایسی صورت میں اسے غنیمت نہیں کہا جاتا۔ غور کیجئے گا، اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ فے کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ اپنی جگہ ہے کہ یہ حق کس کا ہوتا ہے کہ اب یہ جو مال فے ہے یہ فوجیوں کو نہیں بانٹا جائے گا، یہ فوجیوں کو نہیں بانٹا جائے گا، یہ آرمی میں تقسیم نہیں ہوگا، یہ کسی شہید تک نہیں جائے گا۔ کہ یہ کیا ہے کہ الخاصۃ لرسول اللہ، یہ رسول اللہ کا خصوصی خاصہ ہے، یہ صرف رسول اللہ کا حق ہوتا ہے۔ کہ کیوں کہ اسلام کا جو دبدبہ آیا ہے یہ رسول کی بدولت آیا ہے، فوج کی بدولت نہیں آیا ہے۔ غور کیجئے گا، یہ رسول اللہ کی حکمت کی بدولت آیا ہے، لہذا یہ خاصہ ہے رسول اللہ کا، اس میں کسی فوجی کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو جب یہ باغ فدق یہودیوں نے دیا اسلام کے زور اور دبدبے اور رعب کی بنیاد پہ، تو پیغمبر اسلام نے وہ قبالہ لیا خیبر میں، اور خیبر میں لینے کے بعد اب وہ وہاں سے چلے۔ جب مدینے پہنچے تھے تو فصیل مدینہ پہ پہنچے، غور سے سنیے گا، جب وہ فصیل مدینہ پہ پہنچے تو وہاں پر ہم نے شروع میں بیان کیا تھا قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ 2 مجلد جلدوں میں نہیں نازل ہوا، وہ موقعیت کے حساب سے آیت کا نزول ہوتا گیا۔ شان قرآن یہ ہے کہ وہ آیت آیت کر کے نازل ہوتا گیا۔ اگر امیر المومنین نے انگوٹھی دے دی تو آیت ولایت نازل ہو گئی، چادر تطہیر میں جمع ہو گئے تو آیت تطہیر نازل ہو گئی، رسول اللہ آخری حج سے واپس آ رہے تھے تو آیت بلغ نازل ہو گئی، اعلان ولایت ہوا تو آیت اکمال نازل ہو گئی۔ کہ یہ آیتیں جو نازل ہوتی ہیں یہ موقعیت دیکھ کے نازل ہوتی ہیں۔ ادھر پیغمبر فدق لے کر خیبر جیت کر مدینے میں
داخل ہو رہے تھے، مدینے میں انٹری کر رہے تھے، وہیں پہ جبرائیل امین سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 یعنی 26 نمبر آیت لے کر، جسے نوجوان لکھ بھی سکتے ہیں، یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ وہ آیت کیا ہے؟ آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقًّا، اے پیغمبر اپنی قرابت داروں کو حق دے دیجئے جو ان کا بنتا ہے۔ اے پیغمبر وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقًّا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقًّا، یہ قرآن میں آیت موجود ہے، اور یہ آیت سیدھی سیدھی اہل سنت کے تمام اور اکثر مفسرین نے لکھا، یہ آیت کے نزول کے بعد نبی سیدھے کسی کے گھر نہ گئے، در سیدہ پہ پہنچے ہیں، اور فدق سے فدق والا قبالہ نکالا ہے، اور قبالہ نکالنے کے بعد فاطمہ کو عطا کیا اور کہا پروردگار گواہ رہنا، جو تو نے جبرائیل سے حکم دیا تھا وہ میں نے انجام دے دیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد ہوا۔ یعنی فدق جو دیا گیا وہ رسول اللہ کو بحکم قرآنی رسول اللہ نے دیا جناب سیدہ کو۔ اچھا، اب میں شروع والی مثال آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں۔ فدق جو حضرت زہرا کا حق تھا، جو دیا، کب دیا رسول اللہ نے؟ کہا اپنی حیات طیبہ میں عطا کر دیا۔ خیبر سے واپس ہونے کے بعد آیہ اسراء 26 نمبر آیت نازل ہوئی، اور اس آیت میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، ہر کے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، وہ سرچ کر کے دیکھ سکتا ہے، جس کا سیدھا سیدھا ترجمہ یہی ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقًّا، ذَا الْقُرْبَى کو ان کا حق دے دیجئے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں ذا القربہ سے بہت سے لوگ مراد ہیں، ذا القربہ میں نام تو نہیں لیا ہے جناب سیدہ کا، کہ نام تو اس آیت میں بھی نہیں لیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ سے کہا گیا تھا کہ اجر رسالت مانگ لیجئے، وہاں بھی رسول اللہ نے قربہ کا لفظ استعمال کیا تھا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو قربہ وہاں پہ ہے وہی قربہ یہاں پہ ہے۔ اس صلوات بھیجے محمد ہوا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقًّا، اے پیغمبر یہ فدق فاطمہ کو عطا کر دیجئے۔ فاطمہ کو دے دیا گیا۔ جب جناب سیدہ کو یہ دے دیے گئے تو یہ واقعہ کب کا؟ یہ واقعہ ہے 7 ہجری کا۔ جنگ خیبر 7 ہجری میں ہوئی، 7 ہجری میں یہ خیبر ہوئی ہے، اور 11 ہجری میں 28 صفر سن 11 ہجری، یا برادران اسلام کے مطابق جو ہے 12 ربیع الاول، تو بہرحال کوئی بھی تاریخ رہی ہو، سن بڑے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہی 11 ہجری۔ تو 11 ہجری میں پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے۔ اب جانے گرامی، جب پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے، چونکہ میں جو مجلس پڑھنا ہوں یہ مجلس اس طریقے سے پڑھنا ہوں تاکہ نئی نسلوں کو، نئی پیڑھیوں کو حق زہرا معلوم ہو سکے۔ صلوات بھیجے محمد ہوا۔ ہم اس انداز میں نہیں پڑھ رہے ہیں کہ جو انداز میں محرم میں مجلسیں پڑھا کرتے ہیں، یا آپ نے سنی ہوگی، صرف اس وجہ سے کہ ایام فاطمیہ ہے اور اس میں ضروری ہے کہ حق زہرا معلوم ہو سکے اور جڑ معلوم ہو سکے۔ جب تک بیس معلوم نہیں ہوگا تب تک پتیوں پہ کوئی فائدہ نہیں آئے گا۔ صلوات بھیجے محمد ہوا۔ یہ جو فدق کی جڑیں ہیں یہ خیبر سے ملتی ہیں۔ اب پیغمبر کو حکم ہوا، دے دیا، پیغمبر نے دے دیا، جیسے دے دیا تو 7 ہجری میں دیا۔ یہ 4 سال تک فدق کہاں رہا؟ غور کیجئے گا، پیغمبر جانتے تھے۔ اچھا، جناب سیدہ نے کہا بھی کہ بابا یہ آپ کے پاس رہے، ہمارے پاس رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پیغمبر نے کیا کہ نہیں، اے فاطمہ اس کو تم اپنے قبضے میں لے لو، یہ قبالہ بھی لے لو، اور وہاں جو نمائندے ہیں وہاں تم اپنے مینیجر تعینات کر دو۔ اپنے جو باغبان ہوتے ہیں، جو مالی ہوتے ہیں، اپنے باغبانوں کو معین کر دو، وہاں جا کے وہ باغبانی کریں، اور باغبانی کرنے کے بعد اس کی جو انکم ہے، اس کی جو درآمد ہے وہ تم تک پہنچائیں۔ 4 سال تک یہ رہا۔ اچھا جان گرامی، اب آپ مسئلے کو سمجھیے، میری طرف غور سے سوچئے۔ گودی میڈیا یہ کرتی ہے کہ اصلی مسئلہ دبا دیتی ہے، کبھی آپ کو بحث نہیں ملے گی کہ بے روزگاری کتنی ہے،
کوئی بحث آپ کو کسی چینل پہ نہیں ملے گی. اور دوسری مین بحثیں جو ہوں گی ایجوکیشن کا کیا حال ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتہ چلے گا. بیسیکلی ضرورتیں ہاسپٹلس کی پوری نہیں ہو رہی کہ سلنڈر نہ ہونے سے لوگ مرے جا رہے ہیں, اس پہ آپ کو کوئی بحث نظر نہیں آئے گی. ذرا سے کوئی مدعا اگر آ گیا ہند مسلم نان مسلم پاکستان, تو یہ بڑی 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اسی لیے ڈیبیٹ کرائی جاتی ہے تاکہ جو ہے یہ بحث اٹھی رہے, اصلی بحث دبی رہے. یعنی کبھی کبھی دماغ کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے, غور کیجئے گا, دماغ کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے, دماغ کو گھمایا جاتا ہے اصلی مدعے سے انسان کو بھٹکایا جا سکے. ابھی تک جتنے لوگ ہیں, آپ نے بھی اپنوں سے بھی پرایوں سے بھی یہی سنا ہوگا کہ یہاں تک دربار میں سیدہ گئی ہے, اور سیدہ نے جب واپس آنے لگی تو وہاں سے یہ اعلان ہوا کہ نبی جو ہے جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے, نبی نوارث بنتے ہیں, نوارث بناتے, یہی تو حدیث گڑھی گئی تھی. ارے عزیزان گرامی, مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود کہتے ہیں, اب جانے کے لیے جملہ غور سے سنیے گا, میں خود اس عقیدے کا قائل ہوں. کون سا عقیدہ؟ کہ فدق حضرت زہرا کی وراثت میں نہیں تھا. کیوں؟ کہ وراثت جو منتقل ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد دی جاتی ہے. فدق رسول نے مرنے کے بعد نہیں دیا تھا, اپنی زندگی میں عطا کر دیا تھا. جو چیزیں زندگی میں عطا کر دی جائیں وہ وراثت میں نہیں بانٹی جاتی. وہ تو حق زہرا بعد پیغمبر نہیں ہے, قبل پیغمبر ہے. صلوات بھیجیں محمد ہوا. حق زہرا یہ بعد پیغمبر نہیں بنتا, یہ قبل پیغمبر ہے. جب تک آپ دیکھیں کہ وراثت جو ہوتی ہے وہ بعد میں بانٹی جاتی ہے, لیکن اللہ نے اسی لیے کہا کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, اسی حیات میں عطا کر دو. کیوں؟ کہ دنیا میں بعد میں یہ بحث اٹھے گی. اچھا ایک مسئلہ یہی ہے کہ جب بہرحال جناب زہرا یہ کہہ سکتی تھی یہاں یہ وراثت جو ہے ہماری تو پہلے تھی, تم نے جو ہے ہمارے باغبانوں کو جبراً ہٹایا, اور ہٹانے کے بعد اپنے باغبان اور اپنے نمائندے وہاں پہ معین کر دیے. اور جو اسلامی قانون ہے اس کے حساب سے بھی غلط ہے کہ جب تک فیصلہ نہ ہو جائے قبضہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا. قبضے کی تبدیلی فیصلے کے بعد ہوتی ہے, اور تنہا یہ ایسی عدالت گزری ہے کہ فیصلہ بعد میں ہوا, قبضہ پہلے ہو گیا. غور کر رہے ہیں, قبضہ کی جو رد و بدل ہے وہ ہمیشہ قانون میں بھی فیصلے ہونے کے بعد ہوتی ہے. خیرحال ایک مسئلہ وہاں پہ یہ اٹھایا گیا جو بہت ہی ٹیکنیکل مسئلہ تھا. اور ٹیکنیکل مسئلہ کیوں تھا کہ وہ واقعی ٹیکنیکل ہے. ٹیکنیکل مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جب حضرت زہرا سے کہا اس ملعون نے, اس حاکم نے, کہ اگر آپ کا ہے, آپ کا بنتا ہے تو آپ گواہ لائیے, آپ کا بنتا ہے تو آپ گواہ لائیے. اور گواہ میں کس کو پیش کیا گیا؟ پہلے امیر المومنین نے گواہی, اس کے بعد جو ہے مولا حسن اور مولا حسین نے گواہی دی. اچھا کیا کہہ کر ریجیکٹ کیا گیا؟ ریجیکٹ یہ کہہ کے کیا گیا کہ دیکھیے بہت ہی ٹیکنیکل مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کہا کہ یہ ذوالید ہیں. یہ ذوالید کس چڑیا کا نام ہے؟ ذوالید ایک عربی کی اصطلاح ہے, اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جو صاحب تصرف ہوگا اور جو صاحب منفعت ہوگا یا جس کو فائدہ پہنچے گا وہ گواہی نہیں دے گا. غور کریے گا, اگر کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس گواہی اس کیس سے, تو اس کیس میں وہ گواہ نہیں بن سکتا. کہ یہ اسلامی لاء میں بھی ہے کہ اگر کسی انسان کو اس کیس میں گواہی دینے سے اس کا پرسنل فائدہ ہو رہا ہے, اس کا پرسنل فائدہ ہو رہا ہے, اس کا ذاتی فائدہ ہو رہا ہے, تو ایسی صورت میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. کہ اس کیس میں اس انسان نے یہی جو ہے ٹیکنیک پکڑ لی. غور کیجئے گا کون سی ٹیکنیک پکڑ لی اس انسان نے کہ جو بیچ میں ان کی وکالت کر رہا تھا. کہا اسلامی لاء میں اور اسلامی شریعت میں ہے کہ ذوالید کو جو صاحب تصرف ہوگا, جس کو فائدہ پہنچے گا, وہ گواہی نہیں دے سکتا. کہا اگر جو ہے فدق جو حق زہرا ہے تو زہرا کی گواہی اگر علی دیں گے تو علی شوہر ہیں, اور شوہر وہی ہے کہ وراثت گھوم پھر کے شوہر کو آئے گی, تو لہٰذا ان کا اپنا جو ہے فائدہ ہے, لہٰذا ان کی گواہی قبول
نہیں ہوگی۔ ہماری زبان میں کہا جائے کہ گواہ کو نسپکش ہونا چاہیے، کسی سائڈ نہیں لینا چاہیے، سیدھی بات میں، یعنی ایسا غیر جانبدارانہ گواہ ہونا چاہیے۔ یہ اسلامی لا میں بھی ہے، گواہ ایسا ہو کہ جس کا جانبدارانے کی کہیں سے بو نہ آنے پائے۔ جانبدارانہ کام کیوں کرے گا؟ کہ جب اس کا ذاتی فائدہ ہوگا۔ تو یہ کہے کہ امیر المومنین کی گواہی ریجیکٹ کی گئی دربار میں کہ ان کا ذاتی فائدہ، یہ ذلیت کی منزل پر ہیں، چونکہ یہ ذلیت ہیں لہٰذا ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی اسلامک لا کے حساب سے۔ اب عزیزان گرامی، دوسرا جو ہے مولا حسن اور مولا حسین جب پیش کیے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میری ماں کا حق ہے، تو کہا کہ یہ بھی تو وہی ہے، یہ بھی تو وہی ہے ٹیکنیکل حساب سے۔ عزیزان گرامی، ٹیکنیکل حساب سے یہ بھی ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا ماں کی گواہی اگر بیٹے دیں گے اور وہ بھی پراپرٹی میں دیں گے تو پراپرٹی گھوم کے کدھر آئے گی؟ پراپرٹی گھوم کے اولاد کی طرف آئے گی، لہٰذا جو ہے اولاد کی گواہی بھی اس معاملے میں قبول نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، اس کو کہتے ہیں، عزیزان گرامی اس کو کہتے ہیں، یہاں پہ اگر اس نے لا کا استعمال کیا، یہاں پہ اس نے اگر شریعت کا استعمال کیا تو شریعت میں ایک مسئلہ یہ بھول گئے، اور جب بعد میں لوگوں کو یاد آیا اور اس کی خانہ پوری آج تک 1400 سال گزر گئے، دنیا اسلام نہ کر سکی۔ کا کون سا مسئلہ؟ کہ اگر یہ ذلیت ہے، غور کیجئے گا، اگر یہ شرط ہے کہ گواہ ذلیت نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا پرسنل فائدہ ہو، تو ایسی صورت میں جج کو بھی ذلیت نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے یہ بھی لا میں دیکھا ہے کہ اگر جج کا پرسنل کیس ہوتا ہے تو پھر وہ جج فیصلہ نہیں کرتا، جج بدلا جاتا ہے۔ اگر جج کے بیٹے پر چوری کا الزام آ جائے تو اس بیٹے کی چوری کا جب کیس کا ٹرائل کھلتا ہے تو باپ کو جج بنا کے نہیں بیٹھایا جاتا۔ جج کا بیٹا اگر قتل ہو جائے تو مقتول کا باپ کبھی جج بن کر فیصلہ نہیں کرتا۔ کہ کیوں؟ کہ اگر اس کا بیٹا قتل کیا گیا ہے اور یہی فیصلے پہ بیٹھ جائے گا تو یہ جذباتی فیصلہ کرے گا۔ غور کر رہے ہیں؟ یا تو عزیزان گرامی، یہی تو عزیزان گرامی سب سے بڑا اور سب سے بڑا عالم اسلام کا المیہ یہ ہے، جو مجرم تھا وہی منصف بنا بیٹھا تھا، جو مجرم تھا وہی منصف بنا بیٹھا تھا۔ فدق کا مسئلہ اس لیے ختم ہو جاتا ہے کہ تم معصوم کی گواہی قبول نہیں کرتے اپنی شریعت کے حساب سے، تو یہ بھی تو شریعت میں لکھا ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے وہ منصف نہیں ہوتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد ہوا۔ جو مجرم ہوتا ہے وہ منصف نہیں ہوتا، جج بدلنا چاہیے تھا، اور وہاں پہ وہی مجرم وہی منصف۔ یہ کتاب ہے، ٹائٹل ہے کس کی؟ علامہ کرار حسین صاحب کی، مبارک پور۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی باغ فدق کے اوپر، اور وہ کتاب پہ پابندی لگا دی گئی 6 مہینے کے اندر، اور اس کتاب کا نام یہ تھا وہی منصف وہی مجرم۔ اس میں یہی بحث کی تھی کہ اگر لا کے حساب سے تم نے حسن کی گواہی قبول نہیں کی، حسین کی گواہی قبول نہیں کی، تم نے اگر یہ جو ہے ٹیکنیک پکڑ لی کہ ہاں یہ قابل منفعت ہیں اور مولا کائنات کی گواہی قبول نہیں کی، تو ایسی صورت میں تمہاری ججی کہاں سے ہم قبول کر رہے ہیں 1400 سال سے؟ ایک صلوات بھیجے محمد۔ تو ہم بھی لا پکڑ کے کہتے کہ ہمیں تمہارا فیصلہ ہی قبول نہیں، چونکہ جج غلط بیٹھا تھا، جج وہاں پہ دوسرا ہونا چاہیے تھا۔ تو بہرحال یہ ٹیکنیکل پرابلم تھی دربار میں۔ اچھا دوسری چیز کی امیر المومنین کی گواہی، اچھا ذلیت کسے کہتے ہیں؟ جس کی گواہی اس لیے نہیں قبول کی جاتی کیونکہ اس کا نفس شامل ہونے کا خطرہ ہے۔ یہی تو ہے مسئلہ، چونکہ وہ اس کی ذات کا فائدہ ہے۔ جب ذات کا فائدہ ہے تو بندہ بشر ہے تو نفسیاتی فیصلہ کرے گا، چونکہ اس کا نفس شامل ہو جاتا۔ غور کیجئے گا کیا کہا؟ علی کی گواہی ہم اس لیے قبول نہیں کریں گے چونکہ شریعت میں ہے کہ اگر کسی کا نفسیاتی کوئی فائدہ ہو تو نفس شامل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا وہاں پہ اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ لیکن یہ شاید وہ دن بھول گئے کہ جب عمرو بن عبدود کے سینے سے علی یہ کہہ کر اتر آئے تھے کہ میں نے اس لیے اسے قتل نہیں کیا کیونکہ مجھے غصہ آ گیا تھا، میرا نفس شامل ہو جاتا۔
غور کر رہے ہیں. اور دوسری چیز نفس علی کا تب شامل ہوتا جب علی کا نفس ہوتا, جب علی کا نفس اللہ کا نفس بن گیا تھا, اللہ کی مرضی علی کی مرضی بن گئی تھی. تو یہاں علی نہیں گواہی دے رہے تھے, خدا گواہی دے رہا تھا. صلوات بھیجے محمد ہوا. یہاں علی نہیں گواہی دے رہے تھے, خدا گواہی دے رہا تھا. یہ خدا کی گواہی تھی کہ جسے اب عزیزان گرامی اسے آپ جملے کو دوسری طرف نہ لے جائیے گا کہ لوگ ہمیں نصیری کہنے لگے. صلوات بھیجے محمد ہوا. علی کی گواہی خدا کی گواہی ہے. یہ آیے کریمہ ہے. علی نے اپنا نفس بیچ دیا, اللہ کی مرضی خرید لی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اس کے معنی کیا ہیں؟ زبان ان کی ہے لیکن بولتا خدا ہے, ہاتھ ان کے ہیں لیکن کام خدائی کے ہوتے ہیں, پیر ان کے ہیں لیکن رفتار خدائی کی ہے. جو کام یہ کرتے ہیں یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں, اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں. لہٰذا ان کی گواہی. اچھا یہ واقعہ بھی موجود ہے. ایک واقعہ, کون سا واقعہ؟ کہ یہودی جو تھا وہ اسلام کی شکل لے کر آیا اور پورے پروپگنڈے اور سازش و پلاننگ کے ساتھ آیا. مسلمان بن کے پیغمبر کے پاس اور اونٹ خریدا, اونٹ بیچنے آیا. اچھا پوری پلاننگ تھی کہ کس طریقے سے پیغمبر کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے. پوری پلاننگ کے ساتھ آیا. پیغمبر نے اس سے اونٹ خریدے اور اسے پیسے دے دیے. جب پیسے دے دیے تو اس کے بعد اس نے شور مچایا. کس بات کا؟ کہ ہمیں انہوں نے پیسے نہیں دیے. تو پیغمبر نے کہا کہ ہم نے پیسے دے دیے. تو اتنے میں جو ہے ایک صاحب آئے, وہی صاحب کی جو وہاں پہ ججی کر رہے تھے, بڑے میاں. تو جب وہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے. میں نے اس سے اونٹ خریدے اور اونٹ خریدنے کے بعد میں نے اسے اتنے درہم میں طے ہوا تھا, اتنے دے دیے. یہ کہہ رہا کہ انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیے. کہ یا رسول اللہ بات تو صحیح ہے لیکن کوئی گواہ ہے؟ یہ حضرت زہرا سے پہلے رسول اللہ سے گواہی مانگ چکے ہیں. صلوات بھیجے محمد ہوا. ٹھیک ہے لیکن کوئی گواہ ہے جس نے آپ کو پیسے دیتے ہوئے دیکھا ہو؟ کہا نہیں, اللہ نے دیکھا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے پیسے دیے ہیں, اونٹ خریدا ہے تو پیسے دیے ہیں. اتنے میں دوسرے صاحب آئے, کوئی گواہ ہے؟ یعنی گواہ مسئلہ پھنسا ہے, گواہ تو کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے. اب یہ بیچارہ غریب مسلمان ہے, اب پتہ نہیں کون صحیح بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے. لا کے حساب سے, قانون کے حساب سے تو بہرحال گواہ آپ کو رکھنے چاہیے تھے جب آپ پیمنٹ کر رہے تھے. اتنے میں امیر المومنین آئے. اچھا وہ یہی سازش تھی کہ اس طریقے سے رسول اللہ تو جھوٹ بولیں گے نہیں. غور سے سنیے گا, رسول اللہ تو مانیں گے نہیں کہ ہم نے نہیں دیا, بار بار کہیں گے ہم نے دیا ہے, اور ہم جو ہے مانیں گے نہیں کہ ہم نے لیا ہے, اور گواہ ان کے پاس ہیں نہیں. تو لہٰذا یہ پورے بھرے مجمع میں نعوذ باللہ یہ جھوٹے بن جائیں گے. یہ گواہ دے نہیں پائیں گے. فیصلہ ہوگا میرے حق میں انہی کی اسلامی لا کے حساب سے. جب میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ جھوٹے تھا. یہودی بنا تھا مسلمان, وہ منافق تھا اور بن کے مسلمانی کپڑا پہن کے آیا ہوا تھا. اب اتنے میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے. دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے بیچ چوراہے پہ, کیا بات ہے؟ تو کہا کہ رسول اللہ سے کسی سے جو ہے کچھ نزاع ہو گیا ہے, اور لوگ بہت فیصلہ کرنا چاہتے ہیں لیکن جو ہے قانون سے مجبور ہیں. فیصلہ بہت کرنا چاہتے ہیں, سب کا نہیں, رسول اللہ تو صحیح کہہ رہے لیکن گواہ نہیں ہے. یہ تھوڑی سی کمزوری ہے, مائنس پوائنٹ ہے رسول اللہ کے پاس. امیر المومنین پہنچے, کیا مسئلہ ہے؟ جیسے ہی کہا کہ ہاں یہ مسئلہ ہے, اونٹ خریدے ہیں میں نے, یا علی اس کو پیسے دیے ہیں, اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پیسے نہیں دیے. پھر اس سے پوچھا تو نے پیسے لیے ہیں؟ نہیں میں نے کوئی پیسے نہیں لیے. اور یہ نعوذ باللہ محمد جھوٹ بول رہے ہیں. اب جیسے ہی کہا کہ جو ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کو پیسے دیے ہیں اونٹ کی اجرت؟ غور کیجئے. تو پیغمبر نے کہا جی بالتحقیق میں نے یا علی اس کو اتنا پیسہ دیا ہے. اب وہاں پہ روایت کے جملے, امیر المومنین نے فوراً تلوار نکالی, اور تلوار نکالنے کے بعد نہ چو نہ چرا نہ اف نہ بٹ, فوراً اس کی گردن اڑا دی.
اب لوگ یا علی یہ کیا کر دیا آپ نے، اس کی گردن کیسے اڑا دی، اسے قتل کیوں کر دیا؟ کہا یہ بتاؤ وہ تھا کون؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کہا تمہیں معلوم ہے؟ کہا رسول اللہ کے پاس گواہی نہیں تھی، اس وجہ سے جو ہے آپ نے جانبدارانہ فیصلہ کر دیا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ وہ کون محمد ہیں کہ جن سے تم گواہ مانگ رہے ہو؟ کہا وہ محمد ہیں کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ کہا انہوں نے کہا اللہ ہے، تم نے گواہی مانگی۔ انہوں نے کہا خدا ہے، تم نے گواہی مانگی۔ انہوں نے کہا جنت ہے، تم نے دیکھی۔ انہوں نے کہا دوزخ ہے، تم نے دیکھی؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہ بس محمد کے کہنے پر ہم نے خدا کو مان لیا، جنت کو مان لیا، دوزخ کو مان لیا، فرشتوں کو مان لیا، قیامت کو مان لیا۔ تو اب اگر مسئلہ چند روپیوں کا ہے تو اس میں تم محمد سے گواہی مانگو گے؟ یاد رکھو، قانون اسلام ہو یا شریعہ اسلامیہ لاگو ہو، غیر معصوم سے گواہ مانگا جاتا ہے، معصوم سے گواہ نہیں مانگا جاتا۔ غور کر رہے ہیں؟ غیر معصوم سے گواہ مانگا جاتا ہے، معصوم سے گواہ نہیں مانگا جاتا، اور جو معصوم سے گواہ مانگتا ہے وہ واجب القتل ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد ہوا۔ اب عزیزان گرامی، حضرت زہرا وہاں سے نکلی ہیں، لیکن جب نکلی ہیں تو روایت یہی ہے کہ اس انداز میں نکلی ہیں کہ سر کے بال سفید ہو چکے تھے، کمر خمیدہ ہو چکی تھی۔ حالانکہ 2 مرتبہ گئی ہیں آپ، دوسری مرتبہ جب آئی ہیں تو روایت یہی ہے کہ راستے میں جو ہے وہ ملعون ملا اور وہ بے ادبی کی، ایسی بے ادبی کی کہ اس کے بعد حضرت زہرا کبھی بھی اپنے رخسار کو حسن کے سامنے نہیں لاتی تھی۔ یہ روایت ہے، کیا وجہ تھی اللہ جانے، لیکن روایت میں کچھ چیزیں کھل کے لکھی ہیں، کچھ کھل کے نہیں لکھی ہیں، کچھ روایتیں موجود ہیں، کچھ روایتیں چھپا دی گئی ہیں۔ لیکن عزیزو جتنا موجود ہے بس اتنا ضرور ہے کہ حضرت زہرا نے جاتے جاتے ایک وصیت کی۔ وصیت بھی کیوں کی؟ وصیت اس طریقے سے کی کہ جب لوگوں نے حضرت زہرا کے در پہ آگ لگائی، آگ لگانے کے بعد ایک مرتبہ آواز دی، یا فضت و خزینی، یا فضت و خزینی، اے فضا ہماری خبر لو۔ لیکن ایک دردناک جملہ جو روایتوں میں منقول ہے، جو کتابوں میں ابھی بھی لکھا ہوا ہے، اس وقت حضرت زہرا نے علی کو نہیں بلایا۔ دنیا مصیبت میں یا علی مدد کہتی ہے۔ ہماری ماں نے بچپن سے یہ سکھایا کہ جب بچوں ٹھوکر بھی لگے تو یا علی مدد کہنا، لیکن حضرت زہرا نے جب پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرا تو علی کو نہ پکارا، ایک نام لیا۔ وہ کون سا نام ہے؟ زہرا چیخ کے کہتی ہیں، یا مہدی ادرکنی، یا مہدی ادرکنی۔ عزیزو کیا وجہ تھی کہ سیدہ نے آخری امام کو یاد کیا ہے اس موقع پر کہ جب جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا؟ شاید راز یہ ہو کہ علی ابھی ہماری مدد نہ کر سکیں گے، ہمارے کسی فرزند کو ہماری مدد کا کوئی موقع نہ ملے گا، لیکن میرا حقیقی انتقام وہی مہدی لینے والا ہے۔ جب اس کی حکومت ہوگی تو دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، وہ عدل و انصاف سے بھریں گے۔ بس عزیز و زہرا نے جاتے جاتے یہ ایک وصیت لکھی۔ کون سی وصیت تھی؟ یا علی زوجنی اللہ منکا، اے علی اللہ نے ہمارا عقد آپ کے ساتھ کیا، لیکون لک فی الدنیا والآخرہ، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم آپ کے ہمسر رہیں۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا، یا علی ہنتنی کفلنی دفلنی باللیل، یا علی ہنود دینا تو رات میں، کفن دینا تو رات میں، دفن کرنا تو رات میں۔ عزیزو یہ رات کی وصیت کیوں ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی راز تو تب کھلتا ہے کہ جب غسل دیتے دیتے علی کا ہاتھ جب اوپر ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ پڑتا ہے، ایک چیخ ماری، یا زہرا
باہر سلمان کھڑے ہیں۔ جب باہر آئے حجرے سے، سلمان نے پوچھا مولا ابھی آپ جاتے جاتے کہہ کے گئے ہیں آہستہ گریا کرنا، آوازیں بلند نہ ہونے پائے، لائنوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ فاطمہ نے وصیت کی تھی فلا فلا میرے جنازے میں نہ آنے پائیں، انہوں نے میرے بچے کو شہید کیا ہے۔ جب وہ فاطمہ کی وصیت تھی تو آپ اتنی چیخیں مار کے کیوں رو رہے تھے؟ عزیز و علی نے کہا کہ اے سلمان تمہیں خبر نہیں، زہرا دنیا سے چلی گئی، جاتے جاتے نہ بتایا کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر ایک وصیت ہے حضرت زہرا کی، یا علی حنتنی باللیل کفنی باللیل۔ اس کے بعد پھر ایک اور وصیت، وہ کون سی وصیت؟ یا علی میں وارث تطہیر ہوں، میں طہارتوں کا پیکر ہوں، مجھے طہارتوں کا مرقع بنایا گیا ہے۔ جب میری شہادت ہو جائے تو میرے بدن سے میرے پارچے کو نہ ہٹانا، جس لباس میں میری آنکھیں بند ہوں اسی لباس پہ اوپر غسل دے دینا، اس میں کفن پہنا دینا اور دفن کر دینا، میرے لباس کو نہ ہٹانا۔ عزیزوں میں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ راز نہ کھلتا، لیکن دادی کی وصیت کا راز پوتی کے جنازے پہ کھلا۔ جب زندان شام میں غسالہ آئی، آنے کے بعد سکینہ کے بدن سے کرتا ہٹانا چاہتی ہے تو کرتے کے ساتھ جلد بدن کھینچی آتی ہے۔ ہاتھوں کو جوڑا ہے سید سجاد، کیا یہ بچی بیمار تھی؟ کیا وجہ ہے کہ ہم لباس ہٹاتے ہیں جلد بدن کھینچی آتی ہے؟ سجاد نے منہ کو پیٹا، اے غسالہ ارے بچی بیمار نہ تھی، ارے جلتے ہوئے خیموں میں آگ کی لپٹوں نے کرتے کو جسم سے پیوست کر دیا ہے۔ اب یہ آگ دو ہی جگہ نظر آئی، یا خیام حسینی یا در فاطمہ۔ یہی وجہ تھی سیدہ نے کہہ دیا یا علی بدن سے کارچہ نہ ہٹانا، تم ہٹا نہ سکو گے۔ بس عزیزو آخری وصیت، علیکہ 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 علی ولد السلام الی یوم القیامہ۔ اے علی تم پر ہمارا سلام ہو اور ہماری نسلوں میں جتنے سید پیدا ہوتے رہے۔ یہ زہرا کا جملہ ہے، علیکہ وعلی ولد السلام الی یوم القیامہ۔ اے علی تم پر ہمارا سلام ہو اور قیامت تک ہماری اولاد پر ہمارا سلام ہو۔ علیکہ علی ولد السلام الی یوم القیامہ، قیامت تک ہماری نسلوں میں جو سادات پیدا ہوتے رہیں گے ان سیدوں کو ہمارا سلام۔ میں کہوں گا اے طہارتوں کے پیکر، اے طہارتوں کے مرکز، اے بطول، اے زہرا، ہم جیسے گنہگار سیدوں کو آپ نے کیوں سلام بھیجا؟ ہماری کیا بساط، کیا اوقات، شہزادیاں سلام بھیج رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ بس ایک ہی نظر آئی کہ جب کربلا میں حسین مظلوم رخصت ہونے لگے تو سید سجاد سے کہا اے بیٹا جب تم مدینہ جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا اور انہیں ہماری غربت یاد دلا دینا۔ پتہ چلا جب غربت میں کوئی اپنا نظر نہیں آتا تو غربت میں اپنے یاد آتے ہیں۔ یہی وجہ تھی وار غربت زہرا۔ زہرا کو معلوم تھا آج ہم غریب ہیں، کوئی رونے والا نہ ہوگا، لیکن آنے والی نسلوں میں ہماری اولاد ہماری غربت پہ گریا کرے گی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اعمال قبول فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ حضرت زہرا کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ حضرت زہرا کی ہمیں شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ
ہمیں زیادہ سے زیادہ ایام فاطمیہ میں کریا کرنے کی توفیق عنایت فرما، زیادہ سے زیادہ حضرت زہرا کے غم منانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار حضرت زہرا کے قاتلین پر لعنت نازل فرما، اللہ ان پہ بے شمار لعنت کرے۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے حقیقی اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔